ادبی ادارے جو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اسی طرح ثقافتی ادارے، یہ سارے ادارے جو ہیں، پہلے تو اسکول، کالج، یونیورسٹی، کیا وہ ادب کی اس طرح ترقی اور ترویج کی طرف رواں دواں ہیں؟ جیسے پنڈال سجتے تھے، اس میں یونیورسٹی کے بچے ہوتے تھے، کالجز کے ہوتے تھے. آپ کے بہت سے جو سینئر شعراء ہیں ان کی شہرت میں ان طالب علموں کا ہاتھ ہے. ایڈیشن آپ ادبی ایڈیشن کے علاوہ بھی اخبار آیا کرتے تھے، صرف 4 صفحے کا پورا ایک ادبی اخبار ہو. جو جینوئن تخلیق کار ہے وہ اپنی موجودگی کسی بھی تخلیق میں ظاہر کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے، ہم نے اس چیزوں کو مکالمے میں آنی چاہیے. اچھا، ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیز میں بزم ادب ہوتی تھی، پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہے. ہمارے ادبی ادارے جو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اسی طرح ثقافتی ادارے، یہ سارے ادارے جو ہیں، پہلے تو اسکول، کالج، یونیورسٹی، کیا وہ ادب کی اس طرح ترقی اور ترویج کی طرف رواں دواں ہیں جیسے کبھی ہم نے آج سے 20-30 سال پہلے، 35 سال پہلے دیکھتے رہے؟ اور ہمارے یہ جو باقی ادارے ہیں، کیا وہ اپنے کام کو اسی طریقے سے جس طرح ان کو کرنا چاہیے کر رہے ہیں؟ خالد، بات یہ ہے کہ ادب کے فروغ میں یقیناً ان اداروں کا بھی، اسکول کالجز کا بھی، یونیورسٹیز کا بھی، اور وہ نجی تنظیمیں، ادبی تنظیمیں جو وقتاً فوقتاً وجود میں آتی ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم خیال ہو، ہفتہ وار، ماہانہ یا 15 روزہ وہ کرتے ہیں، تقریبات کرتے ہیں. ان سب کا اپنا من حصہ ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ جس شخص نے چراغ جلایا ہے اس کا ذکر اس روشنی کے قافلے میں ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک ادبی تنظیم ہوتا ہے دیکھنے والا کہ شاید وہ منظر نہیں، لیکن ہر ایک کا الگ الگ زاویہ ہوتا ہے دیکھنے کا. میں اگر اسکول، یونیورسٹیز، کالج کا ذکر نہیں کروں گا تو شاید میں زیادتی کروں گا، اس لیے کہ میں خود جب میرا تعلیمی دور تھا تو ہم نے بزم ادب ہر جمعرات کا دن مختص ہوتا تھا، اور ہم نے وہاں بیت بازی اور تقریری مقابلے اور یہ ساری چیزیں کی. کلام اقبال پڑھا تو یہیں سے ہماری ذہنی تربیت ہوئی، ہم راغب ہوئے ادب کی طرف، شعر گوئی کی طرف. اچھا، اسی طرح آپ کالجز دیکھتے ہیں، آپ یونیورسٹیز دیکھتے ہیں، تو ایک وقت تھا جب یہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا. پاکستان میں ایک چینل ہوتا ہے، یا ایک چینل سے بھی پہلے جو مشاعرے ہوا کرتے تھے، پنڈال سجتے تھے، اس میں یونیورسٹی کے بچے ہوتے تھے، کالجز کے ہوتے تھے. آپ کے بہت سے جو سینئر شعراء ہیں ان کی شہرت میں ان طالب علموں کا ہاتھ ہے جنہوں نے وہ مشاعرے دیکھے، سنے، اس میں سے اپنے بیازوں میں، اپنی ڈائریوں میں شعر لکھے، آگے پھیلائے. خط لکھنے کا رواج ہوتا تھا، خطوں میں شعر لکھے جاتے تھے، عید کارڈ بھیجے جاتے تھے موقع کے مناظر. تو ان سب اداروں کا اپنا اپنا ایک کردار ہے. پھر آپ آ جاتے ہیں سرکاری اداروں کی طرف. ہاں جی. ہمارے ہاں اس وقت وفاق کے زیر اہتمام 4 بڑے ادارے ہیں. 5 آپ آرٹس کونسل کو شامل کر سکتے ہیں، اکادمی ادبیات ہے، ادارہ فروغ اردو ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، لوک ورثہ ہے. 5واں پھر PNCA کو مقتدرہ قومی زبان ہے، مقتدرہ اردو، فروغ اردو ادب کا نمبر اس کا ہو گیا. تو یہ 5 ادارے ہیں، اور ان 5 اداروں نے کام کیا. اب ذرا کام کی نوعیت بدل گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ورثہ چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ ان کے ذمہ جو کام تھا، آپ کو کیسے کیسے لوگوں کا لوگ ورثہ، لوک گیت مل جاتے ہیں، کیسے کیسے اساتذہ فن کا کام آپ کو ملتا ہے. کوئی سرنگی نواز ہے اس کا مل جائے گا، کسی نے طبلے پہ فن اپنا دکھایا. تو کام کیا، کام ہوا ہے. اکادمی نے بھی کیا، مقتدرہ نے بھی کیا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کام کی نوعیت بدل گئی. پہلے ایک کتاب ہوتی تھی، اب کتاب کے علاوہ بہت سارے ذرائع ہو گئے. پھر کچھ کمی ہو گئی، لوگوں کے رجحان بدل گئے. آپ نے بچوں کے ہاتھ میں گیجٹ دے دیے، آپ نے انہیں موبائل پکڑا دیے، کتاب کہیں دور چلی گئی. کتاب نہیں ہوگی تو کتاب والے کام نہیں کر سکیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہی ادارے جو ان سے منسلک ہیں، وہ آڈیو ویڈیو پہ کام کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ کام کی نوعیت بدل گئی. کام ہو رہا ہے جتنی اس کی میرا خیال ہے جس شد و مت سے ہونا چاہیے، اور اس کے متعدد مسائل بھی ہیں. اچھا، لیکن جنید ایک اور چیز بھی ہے کہ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ویکلی ادبی اخبار اور رسالے بھی آیا کرتے تھے. جی، ان کی کمی، ادبی ایڈیشن، آپ ادبی ایڈیشن کے علاوہ بھی اخبار آیا کرتے تھے، صرف
4 صفحے کا پورا ایک ادبی اخبار ہوتا تھا. صحیح. اچھا اخبارات جو نکل رہے تھے ان کے اپنے ادبی ایڈیشن ہوا کرتے تھے, ٹھیک, اس کی کمی جو محسوس ہوتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیے جی نقصان کیا ہے, میں نے کہا کہ کام کی نوعیت بدل گئی ہے. اخبارات نے ادبی ایڈیشن چھاپنا بند کر دیے. ادبی جرائد بڑے نامور رسائل تھے, فنون تھے اور آپ تھا, بہت سارے بند ہو گئے ہیں. مسئلہ آ گیا اقتصادی, آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں, آپ کے پاس یہ ذرائع نہیں ہیں ان کو چھاپنے کے, لہٰذا جو چیزیں اخبارات دے رہے تھے وہ آپ کو سوشل میڈیا دے رہے ہیں. آپ کے بہت سارے چینلز ہیں, دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں نا, ایک پی ٹی وی تھا ساری دنیا دیکھتی تھی, پورا پاکستان دیکھتا تھا, اب 74 کے لگ بھگ تو وہ انٹرٹینمنٹ چینل ہیں آپ کے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 24 گھنٹے میں 74 چینل کیا کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اگر ایک گھنٹے کا وقت بھی دیا جائے نہیں دیکھ پاتا. لہٰذا ہر ایک کی جو دائرہ کار ہے وہ الگ الگ ہو گیا ہے. کام آ گیا آپ کے گیجٹ پہ, آپ کے ہاتھ پہ. میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں, میں وہی چیز دیکھنا چاہوں گا جو میرے مطلب کی ہوگی, میں باقی سب کو رد کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو رسائل ختم ہو گئے, پڑھنا کتاب دوستی ختم ہو گئی, کتاب بینی ختم ہو گئی. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی چیز چاہیے اس نے اسکرول کیا, گوگل کیا, چیزیں دیکھ لی, ڈھونڈ لی, پڑھ لیا, دیکھ لی. آج کا شاعر نوجوان جو لکھ رہا ہے وہ کہیں یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نکل آیا ہے اس کی مدد سے اپنے ادب کو آگے لے کے چل رہا ہے. مدد تو لے سکتا ہے, مدد لے سکتا ہے, مدد لے سکتا ہے, لیکن انسانی ذہانت کا مقابلہ وہ نہیں کرے, اس لیے کہ اسے تشکیل دینے والا انسانی ذہن ہے, اسے کنٹرول کرنے والا انسانی ذہن ہے. یہ الگ بات ہے کہ میرا ذہن جو چیز آدھے گھنٹے میں ریکال کرے گا, اکٹھا کرے گا اپنی ساری یادداشت کو, وہ ہو سکتا ہے چند سیکنڈ میں مجھے کر کے دے دے. اس کے ہاں سپیڈ ہے, اس کے ہاں اس طرح کی تخلیق نہیں ہے جو جنرل تخلیق کار کر کے دے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئے لکھنے والوں کو وہاں سے تربیت یا وہاں سے جا کے تحریک نہیں لینی چاہیے, کم سے کم کہیں کوئی ادب کی کتاب اٹھائیں, کوئی پڑھیں, اپنے سے سینئر کو پڑھیں. نہیں کیوں نہیں لینی چاہیے؟ پہلا سوال یہ, اب میں آپ سے سوال کروں کہ ایک ایسا ٹول آپ کے پاس آ گیا. تربیت ہماری دیکھیں کیسے ہوتی ہے, ہم کتابوں سے لیتے ہیں, ہمارے بڑے پہلے بچپن میں ہمیں سکھایا کرتے تھے, شام کو بٹھا لیا کرتے تھے, کہانیاں سناتے تھے, داستانیں سناتے تھے, ہم وہاں سے لے رہے تھے. پھر ہمارے ہاتھ میں کتاب دے گئی نونہال تعلیم و تربیت, کئی رسائل آتے تھے, پھول رسالہ آتا تھا, ہم پڑھتے رہے. پھر بڑے ہوئے تو ہم شاید تھوڑی سی سمجھا کہ ذہن بلوغت کی طرف جائے تو ہم نے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے, تربیت ہو رہی ہے, تربیت اسٹل ہو رہی ہے. آپ کا تربیت کے ذرائع جو وقت کے ساتھ بدلنے ہیں اور ضرور بدلنے ہیں وہ بدل رہے ہیں, ٹھیک ہے, بدل چکے ہیں. تو کیا ہم ان کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے؟ ہم انہیں ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. آپ ہر قسم کے ٹول سے, ہر قسم کی ٹیکنالوجی سے مدد لے سکتے ہیں, لیکن میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ جو جینوئن تخلیق کار ہے وہ اپنی موجودگی کسی بھی تخلیق میں ظاہر کرے گا, بتائے گا کہ میں اس کے اندر کہاں, میں اگر ایک افسانہ لکھ رہا ہوں, شارٹ سٹوری لکھ رہا ہوں, میں اگر غزل گیت لکھ رہا ہوں, تو اس میں کہیں دکھائی دوں گا تو میں اس پہ حق اپنا فائق کروں گا کہ ہاں میرا یہ حق ہے, یہ میرا پیدائش ہے, میری تخلیق ہے. اگر میں اس میں نہیں دکھائی دے رہا تو پھر تو ظاہر ہے میں اس پہ حق میں یہی میرا نقطہ اسی طرف تھا کہ لکھنے والے نئے جو ہیں ان کو صرف اس پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. نہیں, ڈیپینڈ تو نہیں کرے گا کوئی بھی, جو ڈیپینڈ کرے گا پیچھے رہ جائے گا. آپ کو پتہ ہے نوجوان کیسے راغب ہوتے ہیں لکھنے کی طرف؟ جی, ایک لفظ ہے گلیمر, بڑا فینٹیسائز کرتا ہے. آپ سٹیج پہ بیٹھے ہیں, ہال بھرا ہوا ہے, لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, ایک کچا ذہن آتا ہے, وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ یار لوگ آٹوگراف لے رہے ہیں, لڑکیاں آٹوگراف لے رہے ہیں, لڑکے آٹوگراف آپ سے لے رہے ہیں. تو وہ جو تاثر بن رہا ہوتا ہے نا, وہ آپ کو اندر سے کر رہا ہے کہ میں بھی تو ایسا ہو سکتا ہوں. یس, ٹھیک ہے, بالکل. جب وہ اس دھارے میں آتا ہے تو پھر دیکھیں نا, بچپن میں آپ کہاں سے گزرتے کیا کیا عادات آپ میں ہوتی ہیں, کیا کیا وقت کے ساتھ اپنے تبدیلیاں آتی ہیں. اسی طرح وقت جو ہے نا وہ نتارا کرتا ہے, وہ آپ کو چھانتا ہے. جتنے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, آپ کسی چیز پہ انحصار کرتے ہیں, اس پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا انحصار اس پہ, آپ چھننی سے نکل جائیں گے. چھننی میں وہی رہ جائے گا جس نے اپنے پر پرزے, اپنے روٹس نکالے ہوئے ہوں گے. تو اگر آپ یہ نوجوان جو اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, ان پہ انحصار کرنے لگتے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ نتھر جاتے ہیں.
छाननी होने मैंने लग कर देती है। मौजू बदलने के लिए अभी शेर एक शेर दो सुन लूँ तो फिर मौजू थोड़ा सा और तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, ये अच्छा, शेर मैंने मैं भी सुन रहा हूँ, काफ़ी अरसे बाद बैठे ना हम लोग, तो मैं भी सुन रहा हूँ और देखने वाले भी सुन रहे हैं, साथ साथ हाँ, मिजाज भी वो बन रहा है। नहीं नहीं, बड़ा अच्छी बात है, आपसे तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं। एक कमोबेश 30 बरस पहले या 28 बरस पहले एक कॉलम था आपका, और उसमें आपने एक मेरी गज़ल उसमें आपने शामिल की थी, और वो उसमें 2-4 अशार ऐसे थे कि जो आप आफाकी कह सकते हैं या उनको हकीकत पसंदी से कह सकते हैं। उसमें एक शेर था कि हमेशा के लिए चेहरे नकाबों में नहीं रहते, हम्म, सभी किरदार खुलते हैं कहानी ख़त्म होने पर। बिल्कुल। तो वो सिलसिला जारी है, कहानियाँ बनती हैं, किरदार खुलते हैं, ख़त्म हो जाती है, नई कहानी आती है, नए किरदार आते हैं, अपना अपना कैरेक्टर करते हैं, ख़त्म हो जाती है, बात नहीं है। तो सिलसिला ज़िंदगी चलती रहती है। अब मैं आता हूँ शेर की तरफ। मैंने आपको ख़त का जिक्र किया था तो मुझे इत्तेफाक से खत का शेर ख़त याद का है। शेर आ गया कि डाकिए के हाथ हम्म, मेरे नाम का मकतूब है, अच्छा, डाकिए के हाथ मेरे नाम का मकतूब है, कौन है वो जिसको मेरी खैरियत मतलूब है। वाह, डाकिए के हाथ मेरे नाम का मकतूब है, कौन है वो जिसको मेरी खैरियत मतलूब है। पहले पहले जो फ़कत तारा था मेरी आँख का, हम्म, पहले पहले जो फ़कत तारा था मेरी आँख का, आजकल वो शख्स सारे शहर का महबूब है। वाह 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 वाह।